تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور عزیز عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے مومنین میں شمار فرما کر کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء کاملین صالحین سے عقیدت رکھنے والا، محبت رکھنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے عظیم نعمت اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ نعمت کے مراحل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے مقام قرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے رحمت کا خاص انعام کا مقام ہے، اس مقام کو پانے کے لیے کچھ عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض فرماتا ہے، کچھ عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ضروری فرما دیتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ فرض کو پورا کرتے ہوئے نفل عبادتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جنگ کا اعلان کرنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، بیان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ حدیث قدسی ہے جس میں ارشاد فرما دیا، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اب دشمنی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلوار لے کر کے ہی ان کے مقابلے میں آ جائے، دشمنی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ان کے گھر سے نکال دیا جائے، دشمنی کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ محبت کرنا چھوڑ دے اور ان سے نفرت کرنے والا ہو جائے، یہ بھی دشمنی میں شمار ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اللہ رب العزت کے محبوب بندے جو اولیاء صالحین ہیں، بہت سارے ایسی جماعتیں نکل گئی ہیں، بہت سارے ایسے کرتا پاجامہ ٹوپی پہننے والے لوگ نکل گئے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو 40 دن کی نماز پابندی سے پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے عمل جو ہے بڑے بڑے، جن کی عمر، جن کا مقام، جن کا رتبہ، جن کا وقت، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، تعلیم میں، ارشاد میں گزرا، ان سے بھی کہیں بڑھ کر کے ہمارا درجہ ہو گیا، یہ تصور ان کو آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے رہے اور ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے جیسے بن سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کو واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بننا کسی بندے کی خواہش پر موقوف نہیں ہے، اللہ جسے چنتا ہے اسی کو ولی بنا دیتا ہے۔ ہم اور آپ ہزار خواہش کریں کہ ہم بھی ولی بنا دیے جائیں، ہم عبادت گزار ہو سکتے ہیں، عابد ہو سکتے ہیں، زاہد ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ خود ہمیں ولی بنانا نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں اپنے محبوب بندوں کو پسند فرما لیتا ہے، اور یہ چن لیا جانا آج دنیا میں آنے کے بعد چنا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عالم ارواح میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ولی کی روح کو ولایت کے لیے چن لیا ہے، ہر نبی کی روح کو نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی چن لیا ہے، پہلے ہی اس چیز کی وضاحت ہو چکی ہے۔ ولی وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ ولی بنائے۔ انسان اپنے محنت سے گھٹنے گھس کر کے ماتھے پر نشان بنا کر کے وہ ولی بن نہیں سکتا ہے، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار بن سکتا ہے، مگر وہ اللہ کا ولی بن نہیں سکتا ہے۔
آسان نہیں ہے ولی بننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، جس ذات کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے صدقے ہی میں دنیا میں جو رزق، رحمت، نعمت ملتی ہے وہ اللہ کے ولیوں کے صدقے ہی میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُسْتَسْقُونَ حدیث مبارکہ کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ولی جو دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں، ان ولیوں کے برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو رزق دیتا ہے اور پانی عطا فرماتا ہے۔ پانی مل جانا یہ اللہ کے ولیوں کی برکت سے ہے، رزق مل جانا یہ اللہ کے ولیوں کی برکت سے ہے۔ اور پانی اور رزق کو چھوڑ دے تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ پانی اور رزق، یہ کھانے اور پانی کے بغیر انسان زندگی جی سکتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن، اس کے بعد اسے دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے۔ مگر الحمدللہ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے وجود کا مدار جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، جو ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے جو انسان کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو عطا فرماتا ہے اپنے محبوب بندوں کے صدقے و طفیل ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ ان کو چونکہ اللہ نے چن لیا ہے، اور چنے ہوئے جو بندے ہیں انہوں نے اللہ کی عبادت کی، ایسی کرتے ہیں جیسا کہ خدا ان سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے۔ اللہ کے عبادت کا وہ حق ادا کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کے برکت سے ان کے آس پاس بسنے والے، ان کے ارد گرد رہنے والوں پر بھی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، علاقوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا فرمان، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ خدا خود اگر جنگ کا اعلان کر دے تو کون اس کو بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی خدا کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکتا اس بندے کو جس کے خلاف خدا اپنے غضب کا اعلان فرما دے۔ دشمن کا جنگ کا اعلان جو اللہ نے فرمایا، یہ اپنی ناراضگی اور اپنے غضب و قہر کا اس پر برسائے جانے کا اعلان ہے در حقیقت۔ اور اللہ فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ میرا قرب اس وقت پر حاصل کرتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے 5 وقتہ جو نماز، جو فرض عبادتیں ہیں، ان فرض عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد نفل عبادتوں میں وہ مشغول ہو جاتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ میرا جب اسے قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات گویا کہ میری بات ہو جایا کرتی ہے، اس کی نگاہوں سے دیکھنے والی طاقت کے پیچھے میری قدرت کار فرما ہوتی ہے، اس کی عطا کرنے کی طاقت کے پیچھے میری قدرت کار فرما ہوتی ہے، اس کے بولنے کے پیچھے میری قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ وہ بولتا ہے پورا ہو جاتا ہے، وہ دیتا ہے یقیناً دے دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے یقیناً دیکھ لیتا ہے، وہ سنتا ہے یقیناً سن لیتا ہے، وہ چلتا ہے یقیناً چل جاتا ہے۔ یعنی عام انسانوں سے اونچا ایک ایسا مقام اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، مقام اجابت اور مقام خاص، مقام قرب انہیں دے دیتا ہے کہ دوسروں کو وہ میسر نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں میں اولیاء بہت ممتاز ہوتے ہیں، مخلوق میں اولیاء بہت ممتاز ہوتے ہیں، اولیاء سے پھر انبیاء، انبیاء سے پھر رسل، یہ ممتاز ہوتے ہیں۔ اولیاء کاملین کی محبت ہمیں مل جانا یہ خدا کی رحمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دکن کے ایک مشہور مایا ناز عظیم ہستی جسے ہم حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، آج چونکہ حضرت کا عرس ہے، حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے، اصال ثواب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ان کی بارگاہ میں اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے ثواب اور لوگوں کو کھانا کھلا کر کے ثواب کا ہدیہ کیا جا رہا ہے۔ تو آج ان کی زندگی کے کچھ واقعات ہمیں سننے چاہیے تاکہ ہماری زندگی کو سدھارنے والے راستے پر ہم کیسے لے جائیں ہمیں معلوم ہو سکے۔ یاد رکھیں کہ ہم جب ولی بن نہیں سکتے ہیں اپنی خواہش و مرضی سے، تو ولی بننے کے روش کو، ولیوں کی روش کو چھوڑ دینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس پر رحم فرما دے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان بخشا، یہ اس کی بڑی نعمت ہے، دولت ایمان بخشا اس کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ التخلق باخلاق الکریمہ، رسول اللہ کے اخلاق کریمہ سے اپنے آپ کو متصف کر لینا، اپنے آپ کو مزین کر لینا، اپنے آپ کو سنوار لینا، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قاعدے قانون کے دائرے میں زندگی گزارنے والا بنا لینا، یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ قیامت میں اگر ہمیں نجات ملنا ہے، قیامت میں اگر جہنم کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے، تو ایمان کے
ساتھ ساتھ ہمیں اخلاق و کردار کی پاکیزگی، حلال و حرام کی تمیز ہمیں رکھنا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزوں کو انسان اپنی زندگی میں بسائے گا تو کیسے بسائے گا؟ جنہوں نے زندگی گزار کے عمل کر کے دکھایا، جیسے کہ امام حسین، آج ہم سب سمجھتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین کہا گیا، قرآن کی آیت ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر صبر کرنا کیسے ہوتا ہے، صبر کیسے کیا جاتا ہے، اور اللہ کی حمایت ان کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، یہ ہمیں ایک چھوٹا سا نمونہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے صبر کر کے دکھایا۔ آپ نے پورا کنبہ خدا کی رضا کے لیے لوٹا دیا، اور صبر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو سہارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کا جو انعام و سہرا آپ کے سر پر رکھا گیا ہے، وہ آج ہم نہیں اور ہماری آنے والی نسلیں اور ان کی نسلیں قیامت تک کے دیکھتی رہیں گی کہ بول بالا اگر دنیا میں ہو رہا ہے تو صابر بندے امام حسین کا بول بالا کیا جا رہا ہے، ان کے دشمن کا بول بالا نہیں ہے، ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کا بول بالا نہیں ہے۔ آج کوئی بھی اپنے بچوں کا نام حسین رکھنے کے لیے خوشی حسین اپنے بچوں کا نام وہ رکھنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے والا آج اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھنا چاہتا، ابن زیاد نہیں رکھنا چاہتا، شمر نہیں رکھنا چاہتا، وہ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھنا چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ ابن زیاد وہ ظالم ہے جس نے ظلم کیا امام حسین پر، یزید وہ ظالم ہے جس نے ظلم کروایا امام حسین پر، شمر وہ ظالم ہے جس نے امام حسین اور آپ کی نسل پر ظلم کیا۔ اسی طریقے سے ظالموں کو آج ہم ان کے ظلم کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں اور ہم اپنے دل میں ان کے تئیں نفرت رکھتے ہیں، مگر جب بھی امام حسین کا نام آتا ہے عاشق کا دل جھومنے لگتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت میں لبریز سینہ مچل کر کے امام حسین کی بارگاہ میں اپنے روحانی طور پر خراج عقیدت اور داد پیش کرتے ہوئے اپنے لیے راہ عمل کے تعین کی طلبگار بن جاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک فرد یہی خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ سلامتی ہے ان لوگوں پر اور خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے امام حسین کے ساتھ میدان صبر میں عمل پر اس طریقے سے مضبوط قائم رہے کہ آزمائشیں ان کے قدم میں کوئی تزلزل پیدا نہ کر سکی۔ خود امام بھی صبر کے دامن سے اپنے آپ کو اس قدر جوڑے رکھے کہ آپ جام شہادت نوش فرمائے اور دنیا سے شہادت کے ذریعے دنیا سے آپ رخصت ہوئے۔ اور آج ہمیں ان کا چاہنے والا ہونے کی حیثیت سے ہمیں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، یہ عبرت ہمیں ملتی ہے۔ ایسے ہی اسی امام شہید کربلا کے شہزادے حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بچپن میں آپ جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے چن لیتا ہے کس کو ولی بنایا جانا ہے، اس کے اندر وہ اخلاق و کردار و اوصاف اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 720 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے والد حضرت راجو قتال رحمہ اللہ اس وقت پر بادشاہی جو تغلقی حکومت تھی اس وقت پر آپ ایک اونچے عہدے پر فائز تھے، بہت بڑا مقام آپ کو عطا فرما چکا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک سیاست اور ریاست کے اعتبار سے بہت اونچے عہدے پر فائز تھے۔ مگر بعد میں بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ اپنا پایہ تخت اورنگ آباد دہلی سے ہٹا کر کے اورنگ آباد منتقل کر دیا جائے، سیاسی کچھ مجبوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو آپ کو بھی وہاں چلنے کا اس نے عریضہ پیش کیا، تو حضرت بھی وہاں پر تشریف فرما ہوئے، حضرت کے والد بھی وہاں تشریف فرما ہوئے۔ بہت مختصر سے وقت کی عمر میں تقریباً آپ کی عمر ابھی 11 سال کے آس پاس پہنچی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا، اور بہت صغر سنی کے حالت میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مگر والدہ آپ کی اتنی پارسا اور عبادت گزار تھیں کہ راتوں میں جاگ کر کے عبادت کیا کرتی تھیں، دن میں روزہ رکھ کر کے وقت کو گزارا کرتی تھیں۔ وہ وقت عبادت و ریاضت کا انہوں نے جو سیکھا تھا، جو سمجھا تھا، جو جانا تھا، اپنے والد سے جو کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں اور جو درس لیا تھا، یہ سارے علوم و فنون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں متعارف فرمایا ہے اور دنیا میں اہل علم ان علوم پر مہارت پاتے ہیں، کمال حاصل کرتے ہیں، ان تمام مروجہ علوم و فنون میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 15 سال کی عمر پہنچتے پہنچتے مکمل کمال حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کی عمر 9 سال ہی کی عمر تھی، ابھی آپ کے والد اور آپ کے دادا حضرت دونوں زندہ تھے، والد اور دادا دونوں زندہ تھے،
آپ مسجد میں کتاب کو پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کر لیا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پڑھنے لکھنے میں مشغول نظر آتا ہے تو کچھ لوگ آنے جانے والے دیکھنے والے بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں کچھ بچے کی تفریح کے لیے یا اس کے ذہن کا اور اس کے علم کا شوق کیسا ہے وہ اندازہ لگانے کے لیے کچھ سوالات کر دیتے ہیں، کچھ باتیں پوچھ لیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی پوچھ لیا گیا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز سے پوچھا گیا کہ شہزادے ذرا بتائیں تو صحیح، سجدے میں جاتے وقت پر زمین پر ہاتھ پہلے رکھنا چاہیے یا گھٹنے پہلے رکھنا چاہیے، اور سجدے سے اٹھتے وقت پر گھٹنے پہلے اٹھانا چاہیے یا ہاتھ پہلے اٹھانا چاہیے؟ ابھی آپ کی عمر 9 سال کی ہے، ابھی آپ ابتدائی علوم و فنون کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ گرامر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، عربی فارسی کے گرامر کو آپ سمجھ رہے ہیں، تاکہ گرامر جانیں گے تب پڑھ سکیں گے، پڑھیں گے تو معنی وہ مطلب سمجھ میں آئے۔ ظاہری علوم کی تکمیل پر آپ جلوہ فرما ہیں، اس راہ پر گامزن ہیں۔ آپ نے فوراً یہ کہا کہ میں کچھ دیر بعد آپ کو اس کا جواب بتا دوں گا، بعد میں جواب دوں گا، فی الوقت میرے علم میں نہیں ہے، میں تلاش کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہ اللہ کے سچے بندوں کی علامت ہوتی ہے، معلوم ہے تو بتاتے ہیں، نہیں معلوم ہے تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جیسا ہے ویسا سنا دیتے ہیں۔ یہی وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کی شان کو اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اب ان کی روحانی تربیت کے لیے، رہبری کے لیے بھی کسی نہ کسی کو تو ضرور چنا گیا ہوگا، کسی نہ کسی کو ضرور چنا گیا ہوگا۔ جیسے حضرت مولا علی کو چن لیا گیا تو ان کی پرورش کا گود رسول اللہ کی گود کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور جب آنکھ کھلی تو رسول اللہ کے گود میں آنکھ کھلی، کچھ ان کے منہ سے ان کے پیٹ میں گیا، سب سے پہلے تو رسول اللہ کے زبان سے لعاب رسول ان کے پیٹ میں گیا۔ تو ہستیاں جیسی ہوتی ہیں ویسے ان کی تربیت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی منتخب فرما لیتا۔ اب حضرت مسجد میں بیٹھے غور و فکر کر رہے ہیں کہ بھئی مسئلے کا جواب کیا ہے، پڑھا نہیں ہوں، کیا اس کا جواب ہوگا، کیا یہ طریقہ ہوگا۔ آپ غور کر رہے تھے کہ اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دراز قد شخصیت، لال رنگ کا امامہ باندھے ہوئے، چوڑی آستینوں والے، لمبی آستینوں والا جبہ پہنے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں ان کے نماز پڑھنے کے طریقے کو غور سے دیکھتا ہوں، اور یہ بزرگ علم والے اللہ والے لگ رہے ہیں، یہ جیسا نماز پڑھ کر کے بتائیں گے وہ اسی طریقے سے میں ان بزرگ کو جواب دے دوں گا جنہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ ان کو بغور بیٹھ کر کے دیکھنے لگے کہ آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے۔ آپ خوش ہو گئے، آپ کو اندازہ ہو گیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ سوال کیا تھا، اس کا جواب کیا دینا ہے۔ اور سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر پیروں میں یا ہاتھ میں کچھ معذوری نہ ہو، آدمی کو کچھ بیماری نہ ہو، تو سب سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے سجدے میں جاتے وقت، اس کے بعد میں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے، پھر پیشانی زمین پر رکھی جانی ہے۔ اب سجدے سے سر اٹھاتے وقت پر پیشانی پہلے اٹھانا، اس کے بعد ہاتھ اٹھانا، اس کے بعد جب کھڑے ہو رہے ہیں تو گھٹنوں کو اٹھانا ہے۔ ہاتھ زمین سے اٹھانے سے پہلے گھٹنے اٹھا لینا۔ اگر کسی کے پیروں میں درد ہے، تکلیف ہے تو معذور کی صورت ہے، مگر سنت یہی ہے اس کے لیے کہ پہلے ہاتھ اٹھیں گے، اس کے بعد گھٹنے اٹھائے جائیں گے، اور سجدے میں جانے سے وقت پر پہلے گھٹنے رکھے جائیں گے، اس کے بعد ہاتھ کو رکھا جائے گا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے ان کو آپ نے دیکھ لیا، اور اپنے گھر میں جا کر کے دادا جان سے کہتے کہ دادا جان آج مسجد میں ایک سوال ہم سے ہو گیا، سوال کرنے والوں نے ایک سوال کر لیا، میں پریشان تھا، میں اس سوال کا جواب کی جستجو میں لگا ہوا تھا کہ اچانک میں نے مسجد میں ایک ایسے اللہ کے بندے کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا جن کا امامہ اس طریقے کا باندھا ہوا تھا، جن کا چہرہ ناک نقشہ ایسا تھا، جن کی داڑھی ایسی تھی، جن کی آنکھ ناک اس طریقے سے تھے۔ وہ نماز ادا کیے اور انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے اس مسئلے کو سمجھا دیا۔ پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر میں نے اس مسئلے کا جواب حاصل کر لیا ان کو عمل کرتا ہوا دیکھ کر کے۔ جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے یہ بیان فرمایا، اس وقت پر آپ کے دادا حضرت اور والد صاحب مچل اٹھتے، کہتے ہیں یہ تو ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جلوہ فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ولی کو ولی ہی کے سپرد فرماتا ہے۔ ولی را ولی می شناست کہا گیا ہے، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ ولی کے لیے تربیت کرنے والا ولی ہی ہوا کرتا ہے، دنیا دار نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت ایسے ہاتھوں میں عطا فرمائی جن کو سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کہا جاتا ہے۔
آپ کا مقام و مرتبہ ولایت میں بہت بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے۔ قطب وقت آپ قطبیت کبریٰ پر فائز عظیم الشان مقام کے حامل بزرگ ہیں۔ آپ اپنے سلسلے کے چشم و چراغ، اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے والے خواجگان کی آبرو حضرت خواجہ بندہ نواز کی تربیت بذات خود فرماتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہزادے تم خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تربیت کے لیے ہمارے پیر و مرشد سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو منتخب فرمایا۔ وہ تمہیں تعلیم کرنے کے لیے تشریف فرماتے، تعلیم فرما کر کے چلے گئے۔ اے کاش کہ ہم ان سے ملاقات کر لیتے۔ اب وہ دہلی میں ہیں، ہم 700 کوس دور کے اوپر ہیں، یہاں پر ہمارا آنا جانا بڑا وقت طلب ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ افسوس کرتے رہے اور بعد میں ان کے واقعات اپنے شہزادے کو سناتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دنیا سے رحلت فرمائے، دنیا سے پردہ فرمائے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی آرزو تھی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دستے حق پرست پر بیعت کریں اور روحانی منازل طے فرمائیں، مگر موقع میسر نہیں آ سکا۔ آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے، اسی اثناء میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، گھر کا حال بکھر گیا، سارے پریشانی مصیبتوں کے دور سے گزرنے لگے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو آپ کی والدہ دہلی واپس لے کر چلی گئیں، دہلی میں آپ کو سکونت کے لیے وہاں چلے جانا ہوا۔ اب وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے جانشین مرید اور خلیفہ بزرگ ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی۔ اور بیعت فرمانے کے بعد میں جو علوم ظاہری کی تکمیل ہو چکی تھی، اب ریاضت و مجاہدے کے ذریعے علوم باطنی کی تکمیل کی طرف آپ توجہ فرمانے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی ظاہری علوم کی تکمیل کر لینا، مقام مولویت، حافظ، قاری، عالم، مفتی ہو جانا ایک منزل ہے جو اس کے لیے ابھی دوسری منزل کو لے جانے کی تیاری کرانے والی منزل ہے، یعنی راہ سلوک پر چلنے کے لیے یہ منزل سے گزر کے وہاں گزرنا ہے، مگر یہی منزل ان کی آخری منزل ہے یہ نہیں ہے۔ یہ منزل وہ منزل جو آخری منزل، آخرت کی منزل، قرب الہی کی منزل تک پہنچانے والی عظیم منزل ہے، اسی راستے سے ہو کر کے وہاں گزرنا ہوتا ہے۔ تو آج حضرت امام مالک کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے من تصوف ولم یتفقہ فقط تفسق، من فقط تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق۔ فرماتے ہیں سنو کہ جس نے علم شریعت کو حاصل کیا اور علم طریقت کو حاصل نہیں کیا، وہ گناہ کے راستے پر چلنے والا ہو جاتا ہے، اور جس نے علم طریقت کو حاصل کیا مگر علم شریعت کو حاصل نہیں کیا، وہ گمراہ اور زندیق بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طریقت کے لیے اصول جو ہیں، مرشد کے اصول جو مرشد کی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط جو اول ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم ایسا ہونا کہ وہ مسائل کتابوں سے اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی علم دین سے مالا مال ہونا، راہ شریعت کی تکمیل ہو چکی ہونا ہے، اب راہ سلوک پر اس کے قدم جننا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ بسا اوقات مرشد کمال والا ہو کر کے بھی اس کے مرشد سے بڑا کمال والا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ مرشد بھی تربیت کرتے ہیں، پھر دادا پیر بھی اس کی تربیت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی وہ شخصیت ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے جو ان کے مرشد ہیں، انہوں نے بھی تربیت فرمائی تو ان سے پہلے ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کی تربیت فرمائی، یعنی فیض ایسا ان کو ملا ہے، یعنی شروع سے منتخب شدہ، پہلے سے جن کو چن لیا گیا ہے سلسلے کی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے، سلسلے کی عظمت و حلاوت کو لوگوں تک کے، اس کی تعلیم و ارشاد کو لوگوں تک کے پہنچانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوا تھا وہ حضرت خواجہ بندہ نواز تھے۔ بعد ازاں آپ کا ایک وقت عبادت و ریاضت میں گزرنے لگا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ سے پہلے جو مرید ہوئے تھے، آپ سے زیادہ بڑی عمر رکھنے والے علماء مشائخ تھے، وہ سب آپ پر رشک کرنے لگے، کہتے تھے کہ کم عمری میں، چھوٹی سی عمر میں بندہ نواز اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جو بڑے بڑے بوڑھے ابھی تک اس مقام پر پہنچ نہ سکے۔ یعنی حضرت خواجہ بندہ نواز کا وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، قطبیت کبریٰ کا مقام،
اور آج دکن کی سرزمین پر ہم بلا تکلف بلا تعمل یہ کہتے ہیں کہ دکن کے شہنشاہ ولایت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور اس اونچے مقام کی برکت ہے کہ دکن میں آج سلامتی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمارے لیے رحمت، چین و سکون نظر آ رہا ہے۔ یہ اولیاء کے وجود کی برکتیں ہیں جو ہم فتنے فساد سے محفوظ رہیں، ہمارے لیے رحمتیں برکتیں ہیں، تو یہ اولیاء کاملین کی برکت ہے آج، ورنہ یہ اولیاء اگر ہندوستان میں نہ ہوتے تو پھر ہمارا ہندوستان میں جینا دشوار ہو جاتا۔ اولیاء کے قدموں کی برکت ہے جو آج ہم چین کی سکون کی سانس لے رہے ہیں، ان کی رحمتوں کے، ان کے عظمتوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راہ مستقیم پر چلنا آسان فرمایا ہے اور ہدایت کا راستہ ہمیں عطا فرمایا ہے، رحمت، برکت، چین، سکون کی، امن امان کی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں اپنے محسن اولیاء کرام کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی بارگاہ میں اپنے آپ میں جس قدر ہم سے ہو سکے کچھ تسبیح، کچھ تحلیل، کچھ تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ، اور کوئی تکبیر، کوئی درود، کوئی تلاوت قرآن، یا لوگوں کو کھانا کھلا کے کسی بھی طریقے سے اپنے نیک اعمال کے ذریعے انہیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں مزید اور نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمیں اس کے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی کامیابی کی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ پروردگار ہمارے علاقوں میں گرمیاں پھیلی ہوئی، مولا اپنی رحمت کی بارش عطا فرما، مولا عذاب کی بارش سے ہماری حفاظت فرما، رحمت کی بارش سے ہمارا سامنا فرما، برکت کی بارش سے ہمارا سامنا فرما، مولا ہمارے زمین میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، مولا تالاب خشک ہوتے جا رہے، کنویں بوڑیاں خشک ہوتے جا رہے ہیں، مولا ان میں خوب خوب پانی کی بھرمار عطا فرما، مولا ہمارے علاقوں کے تالاب میں سیرابی عطا فرما، زمین میں نرمی اور نمی عطا فرما، پروردگار دھوپ کی گرمی بے حد ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں رحم فرما، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پر رحم فرما، مولا ہمیں ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈا موسم عطا فرما، مولا تیرے حبیب کے صدقے میں مولا ہمیں دنیا میں بھی راحت عطا فرما، آخرت میں بھی راحت عطا فرما، جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں مولا علاقے میں امن امان چین سکون سلامتی عطا فرما، جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت و سلامتی عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک